بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، عنوان گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ دنیا کا ایک بڑا عالمی سچائی پر مبنی نظام ہے کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آ جاتی ہے تو ہر لمحہ گزرنے کے بعد وہ پرانی ہوتی چلی جاتی ہے، گھستی چلی جاتی ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی یہ خاص وجہ ہے کہ ہر سال رپیٹ بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اسے بھولا نہ جائے، اور پھر اس میں حاصل ہونے والا تزکیہ نفس اور تزکیہ اعمال ایک ایسا ہمیں درس اور سبق دے کے جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کا دیا ہوا درس اور اس میں کی گئی پریکٹس اگر یہ طرز حیات بن جائے تو یوں سمجھیں کہ ماہ رمضان کے روزے تو گزر گئے ہیں، لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری پوری زندگی کا موت سے پہلے تک جو روزہ ہے وہ یہی ہے جو ہم نے ماہ رمضان میں اس کی پریکٹس کی ہے۔ دوسرے نمبر پر یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے ذریعے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے اکثر رکنے کا جو اللہ نے پیمانہ مقرر کیا ہے تاکہ حلال چیزوں سے رک کر اللہ کے کہے پر ہمیں یہ پریکٹس نصیب ہوئی ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری پوری زندگی کا بحیثیت مسلمان طرز بود و باش اور رہن سہن کا جو ڈھب ہے، جو ڈھنگ ہے، اس کا پیمانہ فقط یہی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے تحت اپنی زندگی گزارا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے اس طریق سے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں کہ حلال چیزوں سے روک کر اللہ نے ہمیں یہ پریکٹس کروائی ہے کہ جب تم ماہ رمضان ایسے گزارتے ہو کہ میں کہوں حلال سے رک جاؤ تو رک جاتے ہو، تو یہی طرز زندگی تمہارا پوری زندگی میں بھی ہو جائے کہ جب ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے رک گئے ہو تو پھر پوری زندگی حرام کردہ چیزوں سے بھی رک جاؤ تاکہ اس میں تمہاری بھلائی ہو، بہتری ہو۔ اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے، کہ ماہ رمضان میں تم اللہ کے کہنے پر جب حلال سے رک رہے ہو تو پھر یہ احساس بھی پیدا کر لو کہ چاہے جلوت ہو، خلوت ہو، میں منتظر ہوں کس کا؟ اللہ کی رضا کا، اللہ کے حکم کا، کہ اللہ کا حکم ہے کیا، جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اسی پر مبنی میرا طرز عمل ہوگا۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے بعد یہ کوئی پیمانہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ کوئی دنیاوی نظام کے تحت نہیں ہے کہ ایک چیز آئی ہے تو ہر لمحہ وہ پرانی ہوگی، نہیں، اس میں آپ نے اس کو بڑھانا ہے، اس کے روحانی عمل کو، اس کو ہر اعتبار سے اضافہ ہی اضافہ کرنا ہے۔ تیسرا اس پر پوائنٹ یہ ہے، مجھ سمیت ہر بندہ یہ سوچے اور غور و فکر کرے کہ جن چیزوں سے ماہ رمضان میں آپ کی پریکٹس کروائی گئی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہوں، کیا اس سے ہماری زندگی میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے؟ یہ جو ماہ رمضان کی پریکٹس ہے کتنی عظیم ہے کہ ہم اس میں 5 وقت کے نمازی نہیں بن جاتے۔ کیا 5 وقت نمازی ہونا کوئی ہمارے لیے باعث نقصان ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بنیادی شعار ہے، فریضہ ہے ہم پر۔ تو کیا ہم اس کو پھر جیسے ہی ہمیں نصیب ہو اس کے بعد اپنے دامن سے چھٹک دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ تلاوت قرآن مجید نصیب نہیں ہو جاتی، کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ماہ رمضان میں جو آپ کے کھانے پینے کا نظم و ضبط ہے، جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے، آپ کے اندر تبدیلی لائے ہے، اور اگر آپ اس کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے یا طبی حوالے سے آپ چونکہ وقت متحمل نہیں ہے اس طرف سے اگر آپ سوچیں تو نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں پر مبنی آپ کو اس کی افادیت نصیب ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے سے جو آپ کو صحت کے اعتبار سے فزیکلی آپ کو جو فائدے میسر آتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماہ رمضان میں
کی گئی پریکٹس اور اس طریق پر گزارا گیا ایک ماہ مقدس ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے، بہترین ہے، احسن ہے، اچھا ہے، تو پھر ہم اس طرز زندگی کو ایک ہی مہینے کے بعد اس کو اپنی زندگی سے جدا کیسے کر دیتے ہیں، اور ہر سال کی طرح ایک سیزن وائز مسلمان کیوں ہیں ہم؟ ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان کے سانچے میں ڈل گئے، شب برات آئی تو ایک رات گزار دی، رو کر گزار دی، اور اس کے بعد پھر جیسے کہ ویسے رہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہرگز۔ اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پھر ماہ رمضان کی طرح بقیہ زندگی کو گزارنا ہوگا۔ آخر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اکثر انسانوں میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اسے آپ پوچھیں نا کہ 2 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا تو آپ یہ سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، تو اکثر کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار واقعی میں نہیں کرتا تھا، لیکن بس چند دوستوں کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ ایسا مل بیٹھنا ہوا ہے کہ وہ بھی پیتے تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت سے مجھے بھی یہ عادت پڑ گئی ہے۔ تو اے مسلمان، تو سوچ، اگر بری عادت 1-2 ہفتے میں تجھے جو محفل میسر آئے، جو تمہیں صحبت نصیب ہو، اس کے سانچے میں تو ڈھل سکتا ہے ایک بری عادت کے لیے، تو کیا 1 مہینہ جو اللہ نے تمہیں عادات دی ہیں ان عادات کے سانچے میں پوری زندگی نہیں ڈھال سکتا؟ اگر 1-2 ہفتے کی اور پھر وہ انسانوں کی دی ہوئی صحبت سے اگر تمہاری طبیعت میں اتنا پکا مزاج بن جائے تمہارا کہ پوری زندگی پھر سگریٹ نوشی چھوڑی نہیں جاتی، تو کیا ماہ رمضان کا 1 مہینے کی دی گئی عادات کو تو جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے عید الفطر کا، تو اپنے دامن کو اللہ کی جملہ رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کی نوازشات جس سے تو نے اپنا دامن کو بھر رکھا تھا، اس کو کیا تو جھٹک دے گا؟ نہیں۔ زندگی کو تسلسل بنائیں، اور یہ ایک سیزن کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کی جملہ عادات کو پوری زندگی طرز حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا طرز بود و باش ہمیشہ کے لیے ماہ رمضان کی پریکٹس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔